قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 112 کو گرامیٹیکلی اینالائز کر رہے ہیں. آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی. تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف. پہلا جملہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں جو کہ بلا من اسلم وجہہ للہ کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے. یہاں پر بلا ایک حرف ہے اور اس کو گرامر والے حرف ایجاب کہتے ہیں، یعنی اس کا ترجمہ آپ کو ہاں کی صورت میں بھی ملے گا اور کیوں نہیں کی صورت میں بھی ملے گا. یعنی جو انہوں نے بات کی تھی نا کہ جنت میں صرف یہودی یا نصارہ ہی داخل ہوں گے، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے جو انہوں نے کہا، بلکہ من اسلم وجہہ للہ. من کو ہم اسم الموصول بمعنی الذی بھی مان سکتے ہیں. اس صورت میں وہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر مبتدا ہوگا، اور اسلمہ فعل ہے، فعل ماضی ہے. اسلمہ یسلم اسلامن، باب فعال سے سین لام میم مادہ. اسلمہ فعل اور فاعل ہو گیا، اور وجہہ مضاف مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بہ بن گیا اسلمہ فعل کے لیے. اسلمہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر، اور آگے بھی چلے تو ہمیں للہ مل رہا ہے آگے جار مجرور جو کہ متعلق ہو جائے گا اسلمہ فعل کے. تو اسلمہ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ بن جائے گا اسم موصول من کے لیے، اور من اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ مبتدا بن جائے گا، اور یہ ہے ایک رائے. ٹھیک ہے، پہلے میں اسی کو کنٹینیو کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد من کے بارے میں دوسری رائے دوں گا کہ من کو کسی نے شرطیہ مانا ہے تو پھر اس کی ترکیب وہ کیسے کرتے ہیں. اس کے بعد آگے آ رہا ہے ایک چھوٹا سا جملہ وَهُوَ مُحْسِنٌ کی صورت میں، جس میں واو جو ہے واو حالیہ کہلائے گا، اور ہوا جو ہے مبتدا اور محسن جو ہے یہ خبر ہے. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہو جائے گا، اور اس جملے کو ہم محلاً منصوب قرار دیں گے. اور یہ کس کا حال ہوگا؟ یہ حال ہوگا اسلمہ میں جو ضمیر مستتر ہے ہوا کی، اس کا حال. اس کے بعد آگے آ رہا ہے فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. فا جو ہے یہ خبر پر واقع ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ عام طور پہ خبر پر فا داخل نہیں ہوتا، لیکن ایسی صورت میں جملہ اسمیہ کی خبر پر فا داخل ہو جاتا ہے جب مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، یعنی اس میں شرط کے معنی پائے جاتے ہیں. تو اس میں شرط کے معنی پائے جاتے ہیں تو خبر پر فا کو داخل کیا جا سکتا ہے. لہو جو ہے یہ جار مجرور ہے، اور جملہ اسمیہ ہم بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں فعل آگے کوئی نظر نہیں آ رہا، تو یہ خبر مقدم ہو جائے گا، اور اجرہ جو ہے مضاف مضاف الیہ یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر یہ پھر خبر بن جائے گی من اسلم وجہہ للہ کی. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ من کو اگر ہم شرطیہ مان لیں تو من کو پھر ہم اسم الشرط کہیں گے، اور وہ پھر محلاً مرفوع مبتدا بن جائے گا. اسلم فعل اپنے فاعل وجہہ مفعول بہ اور للہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہو جائے گا، اور وہو محسن اسی طرح حال بنے گا. اور فلاح اجرہ جو ہے یہ فا پھر جواب شرط پر واقع ہم مانیں گے، کیونکہ جواب الشرط جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو اس پر فا کا داخلہ واجب ہوتا ہے. اور لہو اسی طرح خبر مقدم ہوگی، اور اجرہ جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہوگا، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر یہ جواب الشرط ہو جائے گا، اور پھر شرط اور جواب شرط مل کر یہ خبر بن جائیں گے من شرطیہ کی، اور من شرطیہ جسے ہم نے مبتدا مانا ہے وہ اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور پھر اس پورے جملے کا کوئی اعراب نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جملہ استئنافیہ ہے. آگے آ رہا ہے عند ربہ. عند ربہ میں عند ظرف ہے، اور ربہ جو ہے وہ مضاف الیہ
مضاف اور ہا کی ضمیر پھر مضاف الیہ، تو گویا یہ ظرف اور مضاف الیہ کی ترکیب جو ہے یہ بنے گی حال. کس کا حال ہوگا؟ یہ اجر کا حال ہوگا. اور اتنے حصے کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ احسان کی روش اختیار کرنے والا ہے، تو فلاح اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. اس کے بعد آگے جملہ آ رہا ہے ولا خوف علیہم. اس میں واو جو ہے وہ عاطفہ ہو گیا اور لا جو ہے یہ حرف نفی ہو گیا. خوف لا کا اسم کہیں گے اور علیہم جو ہے جار مجرور، جسے ہم خبر کی غیر موجودگی میں خبر قرار دے دیں گے اور یہ ایک جملہ اسمیہ بن جائے گا. اور ترجمہ ہوگا اور نہ ان پر کوئی خوف ہے. اور اس جملے کو ہم نے واو کو عاطفہ مانا ہے تو اس کو ہم عطف کر دیں گے لہو اجرہ عند ربہ پر. اس کے بعد آخری جملہ آ رہا ہے ولا ہم یحزنون. اس میں واو پھر عاطفہ قرار دیا جائے گا، لا جو ہے یہ حرف نفی ہوگا جو تاکید کے لیے آیا ہے اور زائدہ ہے. ہم یہ ضمیر منفصل ہے اور اس کو ہم محلاً مرفوع مبتدا قرار دیں گے، اور جو خبر آئے گی وہ ایک جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہی ہے، وہ ہے یحزنون، جس میں ہا زا نون مادہ ہے اور فاعل جو ہے وہ واو ضمیر مرفوع متصل ہے اور نون جو ہے نون اعرابی ہے. جملہ فعلیہ یحزنون، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر بن گئی، اور یحزنون کو ہم محلاً مرفوع قرار دیں گے اس لیے کہ یہ خبر کی جگہ پر آ رہا ہے. ہم مبتدا اپنی خبر یحزنون کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ عطف ہو جائے گا پچھلے جملے پر لا خوف علیہم پر، اور اس کا ترجمہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو الحمدللہ آیت ہماری مکمل ہو گئی. اب اس آیت کے ایتھینٹک ترجمے کی طرف چلتے ہیں کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 112 ہماری مکمل ہو گئی ہے، اور آیت نمبر 112 کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارا سورۃ البقرہ کا 13واں رکوع بھی مکمل ہو گیا ہے. الحمدللہ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں 14ویں رکوع کی پہلی آیت کے ساتھ، اور وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 ہوگی انشاءاللہ تعالی. ہم انشاءاللہ تعالی اپنے سبق کو جاری کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني